کہا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ بات ایک ہی تھی، مگر جو اپنے انداز میں اپنے طریقے میں ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے کی تو الحمدللہ سمجھنے میں ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جزاک اللہ۔ اب میں ہمارے مہمان محترم ایڈوکیٹ فاروق خرادی صاحب کی گزارش کروں گا کہ آپ آئے اور اس موضوع پر آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دوستوں، جو موضوع کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی داد دینی چاہیے کہ اس بالکل بورنگ سبجیکٹ کے لیے آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے لیکن بورنگ سبجیکٹ ہے، اور ساتھ ساتھ میں قربانی والا سبجیکٹ ہے کہ اس میں کچھ دینا پڑے گا۔ جو سمجھے گا اس کو دینا پڑے گا، جو نہیں سمجھے گا، جان کر بھی نہیں سمجھے، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور یہ جو ہمارے آرگنائزرز ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی داد دینی پڑے کہ انہوں نے، میں ریکلیکٹ کرتا ہوں کہ گزشتہ مارچ مہینے میں لوگ آئے تھے اس قسم کا پروگرام کی دعوت لے کر، اور جب انہوں نے ڈیٹ کو فکس کیا تھا تو اسی دوران میں اپنے یہاں لاک ڈاؤن ظاہر ہو گیا، لیکن انہوں نے اس موضوع کو یاد رکھا، اس سبجیکٹ کو یاد رکھا، اور اس کی ضرورت جو ہے اس کو بھی یاد رکھا، محسوس کی اس کو۔ تو ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا کہ واقعی اللہ ہم سب کو ہمارا جمع ہونا، جیسے مفتی صاحب نے دعا کی، قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو ابھی سمجھیں تو اس اعتبار سے، نہیں سمجھے تو آئندہ سمجھ کر بھی اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ جیسے ہمارے حکیم صاحب نے بتایا، ایڈوکیٹ صاحب نے اور مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ وراثت کا معاملہ جہاں بھی آتا ہے تو وہاں ایک بات ظاہر ہے کہ میرے پاس جو مال دکھ رہا ہے اس میں سے کچھ مجھے اب شیئر کرنا پڑے گا۔ جو شیئر کرنا، میں چاہے میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ میری سگی بہن کتنی بھی دکھ تکلیف میں کیوں، لیکن میں اس کو شیئر کرنا نہیں چاہتا۔ تو بات تو کٹھن ہے۔ تو اللہ جل شانہ تو ایسا ہی فرماتا ہے، وہ روزوں کے سلسلے میں فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید اللہ بکم العسر، کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکلیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اندر کیا آئے گا؟ آسانی آئے گی۔ اور اللہ اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ ہماری زندگی اسلام کے اعتبار سے گزرے، اس لیے اللہ جل شانہ اس بات کا اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کی نظروں میں کون سا دین ہے؟ اسلامی دین ہے۔ تو ہماری زندگی جینے کا انداز کون سا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ اور اس لیے ہم دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیں اور ان تعلیمات کو دیکھ کر الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہ ہم کو زندگی جینے کا ہر انداز سکھایا۔ صبح اٹھیں گے کیسے؟ اٹھنے کا طریقہ بتایا۔ سوئیں گے کیسے؟ سونے کا طریقہ بتایا۔ اور اس دو کے بیچ میں دنیا کے کام کو کیسے کریں گے؟ ہر ایک کام کو بتایا ہے، بلکہ ہم اس کو اور زیادہ فلٹر کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے بدن کے ساتھ میں بہت سارے اعضاء لگے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر منہ، ہر ایک اعضاء کا استعمال کیسے کرنا وہ بتایا ہمیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ ہمارا منہ ہے، منہ سے ہم کتنے کام کرتے ہیں؟ یہ جو جس کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے نا، اس میں جو اس کے خلاف کی باتیں کرتے ہیں اس کی تو منع کی گئی ہے، یعنی لوگوں کا مال کھا جانا۔ لیکن منہ سے ہم کھانے کا بھی کام کرتے ہیں نا، ہنسنے کا کام کرتے ہیں، اور چھینک لیتے ہیں، جمائی لیتے ہیں، کھانسی کھاتے ہیں۔ ہم ہمارے عالموں سے پوچھیں کہ منہ سے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں ہر ایک میں اسلام کی رہبری ملے گی آپ کو۔
ہنستے ہیں تو اس میں منع کیا گیا کہ زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا. کھاتے ہیں تو اس میں حلال کھانے کو کہا گیا, کم کھانے کو کہا گیا. کھانسی کھاتے ہیں تو اس میں ہاتھ, ماسک تو ابھی یہ لوگوں کی ایجاد ہوئی ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس کا طریقہ بتایا ہے. بلکہ یہاں تک آپ کو روایتوں میں ملے گا کہ اگر چالو نماز میں بھی آپ کو کھانسی یا چھینک جیسے یا جس کی وجہ سے گندگی اڑنے کے امکانات ہیں تو اپنی جیب میں سے کپڑا نکال کر اس کو ڈھانپو. ڈکار لینے کا طریقہ بتایا. عام طور سے ہم بڑی بڑی ڈکاریں لیتے ہیں, بلکہ اس کو منع کیا گیا ہے. تو ہم کو زندگی جینے کا انداز بھی بتایا اور مرنے کا انداز بھی بتایا اور کسی کے مرنے پر کیا کیسے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا بھی اندازہ بتایا. اور اس لیے دیکھیں یہ ایک بہت سمجھنے کی چیز ہے کہ ورثہ, وارثہ اپنے جانے کی یہ سکسیشن یا انہیریٹنس, یہ تمام چیزیں وجود میں ہیں کہ کسی کے مرنے پر. ہمارے یہاں کے جو قوانین ہیں, ہمارے یہاں کے قانون ہیں, اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تب سے وہ وارث بن جائے گا. یعنی بالکل جس کو کہ لاجک کے خلاف کی بات ہے. ہمارے یہاں اسلام کے اندر جو چیز ہے کہ مرنے کے اوپر ورثہ تقسیم ہوگا, تو وہ ورثہ کیسے تقسیم کیا جائے. جیسے ہمارے قاری صاحب نے پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت کی, ہمارے معزز مہمانوں نے بھی اس بات کے بارے میں کافی روشنی ڈالی. تو ہم تو یہ کریں کہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنے کی کوشش کریں. یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ میت ہونے کے بعد میں 2 دن کھانا کھلانے کو کیوں کہا جاتا ہے, تو بزرگوں سے ہی سنا کہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اس دوران میں وہ جو گھر والے ہیں اپنے باپ کا یا اپنے بھائی کا جو بھی مال چھڑا ہوا ہے اس کا تقسیم کر لے شریعت کے اعتبار سے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں معاف کرنا اس وقت میں ایسا کہتے ہیں کہ دل تھوڑے نرم ہوتے ہیں تو تقسیم آسانی سے ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایک وکیل کے نظریے سے کہ اس وقت میں دل نرم ہوتے ہیں بہنوں کے, تو بھائی لوگوں کو مال کھانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اکثر یہ بات ہوتی ہے جب کیسز آتے ہیں ہمارے پاس, تو اکثر جو بھائی کا جو گروپ ہے ان کا یہی نظریہ ہوتا ہے, اور ان کی یہ آرگیومنٹس ہوتی ہے کہ ہمارے ابا نے بہنوں کی شادیاں کرا دی تھی, تو اس کی وجہ سے اب یہ جو باقی مال بچے اس کے اندر ان کا حق نہیں ہے. تو ہم یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی شادی کس نے کرائی تھی, آپ کے نکاح بھی تو اسی باپ نے کرائے تھے جس نے بہنوں کے نکاح کرائے تھے. تو یہ سب ہمارے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ شیطان کی چال ہے کہ ہم وہ راستے سے ہٹ جائیں جس راستے کا اللہ جل شانہ نے ہم کو حکم دیا ہے, وہ راستے سے ہٹ جائیں جس کی اللہ جل شانہ نے ہم کو ترغیب دی ہے, ترغیب حکم دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہم کو بالکل سادے انداز کے اندر سمجھا دیا کہ کس طرح سے ان تمام چیزوں کو عمل میں لایا جا سکے. اس لیے میں آپ کے سامنے, ویسے میں عالم نہیں ہوں, لیکن ایک آیت اور ایک حدیث جو مجھے ہمیشہ اس کے اوپر عمل کرنے کا جی چاہتا ہے. اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو اپنے عمل سے حرام مت کرو. تو ورثے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اللہ نے اس کو حلال کی ہیں. اگر وہ حلال چیزیں ہیں اللہ نے ہمارے لیے کی ہیں تو اس کے لیے حاصل کرنا بھی, اس کے اندر اگر کوئی کسی وجہ سے آگے جانا پڑے, جس کو کہتے ہیں کہ کورٹ کچہری کرنا, تو حق ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہمارا حق مل جائے گا, ہاں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ دوسری بھی ایک وجہ ہمارے سامنے رکھے کہ یہ حق مل جانے کی وجہ سے جس نے حق دبایا ہے, جس کے بارے میں ہم نے ابھی سنا, وعیدیں سنی کہ آخرت کے وعیدوں سے وہ بچ جائے گا, ہمارا بھائی یا ہمارا جو بھی بڑا ہے کہ جس کو اس مال دبانے کی وجہ سے اللہ کے یہاں جو عذاب ہوگا اس سے وہ اس کی حفاظت ہو جائے گی. تو اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی اس کو تو بالکل کسی بھی اعتبار سے حرام نہیں کر سکتے ہم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کے حلال کو, قرآن کے حرام کو اپنے عمل سے حرام کیا, معاف کرنا, جس نے قرآن کے حرام کو اپنے عمل سے حلال کیا اس کا ایمان نہیں. قرآن میں ہمارا حصہ طے شدہ ہے,
ورثے کا حصہ ہمارا طے شدہ ہے, اس سے آگے کی ہم کو اجازت نہیں ہے, اللہ کے وہ لیمٹس کو کراس ہم نہیں کر سکتے. اب ہمارے بھائی کا, ہمارے بہن کا, ہماری اماں کا حصہ دبا کر وہ حرام کو ہم نے اپنے عمل سے حلال کر لیا, اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ جل شانہ کے احکامات کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے کہ یہ اس قسم کی مجالس کے اندر بیٹھیں گے اور ہم سب نیت بھی کریں. دیکھو دوستو, بات یہ ہے کہ ہمارے عرف میں, ہمارے اس ماحول کے اندر اس قسم کی باتوں کے چرچے سب سے کم ہوتے ہیں. کیوں چرچے کم ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے چرچے کم ہوتے ہیں کہ جتنا اس نے دبایا ہے کہ اتنا ہی میں نے بھی دبایا ہے, کہ تیری بیوی چپ اور میری بھی چپ. تو جتنا یہ چرچے زیادہ عام ہوں گے تو اس کی وجہ سے یہ بات انشاءاللہ وجود میں آئے گی کہ ہمارے حقداروں کو ان کا حق ملے گا. تو جیسے مفتی صاحب نے کچھ تدبیریں بتائی, ہم اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ کیسا ہم اور کس انداز میں اس کام کو کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ورثے کا جو معاملہ ہے وہ معاملات ہمارے صحیح ہو جائے, بہنوں کو بھی صحیح حصہ ملے, چھوٹے بھائیوں کو بھی صحیح حصہ ملے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب ایگریکلچر پراپرٹی ہوتی ہے, ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے, تو اس میں ابا کے انتقال کے بعد میں بڑے بھائی کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ہماری بزنس پراپرٹیز ہوتی ہے, اس کے اندر ابا کے انتقال کے بعد میں بڑے بھائی کا نام لکھ دیا جاتا ہے, اور یہ سمجھا دیا جاتا ہے بڑے بھائیوں کی طرف سے کہ آپ نے بدا ساتھ اچھی ہے. اور اس وقت کی نزاکت ایسی ہوتی ہے کہ چھوٹے بھائی بھی سمجھتے ہیں موٹا بھائی آپ کو دھیان رکھے اچھے, تو ہمارا واندو نہیں آ رہا. لیکن پھر بات تب بگڑتی ہے جب بڑے بھائی کے بچے جوان ہوتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ہمارے ابا کے نام پر ہی چلتا ہے. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات بننے سے ہماری حفاظت ہو جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب پہلا موقع ہو اسی وقت میں سب کے نام ڈالنے کی کوشش کی جائے. تو اس کی وجہ سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ شریعت پر عمل ہونا ہمارا مکمل ہو جائے گا, اور دوسرا ہے کہ آئندہ خرچوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. یعنی وہ پلاؤ کو روکنا, کورٹ کے اندر جانا اور پھر سالوں سال تک اس کو لڑتے رہنا, یہ تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی. اس لیے ہمارے جو جماعتوں کے بڑے ہیں, مختلف جماعتیں ہمارے اندر ہیں, وہ جماعتوں کے بڑے بھی اس بارے میں تھوڑی تاکید سے اپنی رہبری کا اظہار کر فرمائیں کہ جہاں بھی انتقال ہو تو اس قسم کی باتوں کو بہت زیادہ پرائیورٹی دے کر صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور رہا معاملہ یہ کہ بعض دفعہ ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ کافی کنفیوژن والی چیزیں ہیں یا بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہیں کہ کیسے سب کا حق بانٹا جائے, 1/4 1/5 1/6 1/8 کیسے کریں گے. تو ان کے لیے ماشاءاللہ اب یہ ماحول ہے ہمارے ہر جگہوں پر کہ کافی عالم اور مفتیان کرام ہمارے بستیوں میں ہوتے ہیں, ان سے رہبری حاصل کریں. اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے, لیکن میں یوں سمجھ رہا ہوں کہ اب فی الحال ہم سب کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہیں اور ہم انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ایک اسلامک انہیریٹنس نام کی بھی ایک ویب سائٹ ہے جس میں کون سا انسان گزر گیا, اس کے بعد میں کس اعتبار سے اس کا مال ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا, کہ اس کی اچھی طرح سے رہبری ملتی ہے. وہ کرنے کے بعد بھی فائنل رہبری تو جیسے ہمارے حکیم صاحب نے فرمایا نا کہ کورٹوں میں بھی اسی کو مانا جاتا ہے کہ فائنل رہبری تو ہمارے مفتیان کرام ہی کریں گے کہ یہ ہم نے اس طرح سے کیا ہے, صحیح ہے, کہ یہ پریکٹیکلی اس کو ہماری زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے بارے میں ہم ہمارے علماء کرام, خاص کر کے ہمارے جو خطیب ہیں, ان کو بھی ریکویسٹ کریں کہ عام طور سے ہمارے جمعہ کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس موضوع کو لاویں. ہمارے کئی موضوع ایسے ہیں جو ہمارے جمعہ کے خطبہ کے اندر, بیانات کے اندر نہیں آتے, ہمارے عام بیانات کے اندر بھی نہیں آتے. مثال کے طور پر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ طلاق, ٹرپل طلاق کے بارے میں اچھی خاصی گفتگو گزشتہ سالوں میں ہوئی, اور اس میں کئی لوگوں نے یہ کوشش ہے کہ ہمارا ایک پورا طبقہ اس کے بارے میں جاننے والا, سمجھنے والا ہو جائے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی باتیں سنی, کتنے خطیب کو اس کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہم نے. نکاح کے بارے میں, طلاق کے بارے میں, کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتے جو اتنے انٹرسٹنگ سبجیکٹ کے بارے میں اگر ہم کچھ خطیب کو سنتے نہیں ہیں تو یہ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ بالکل بورنگ سبجیکٹ ہے.
کون اس کے بارے میں بولے گا؟ تو ہم اس کی درخواست کریں کہ ہمارے سامنے سال میں وقتاً فوقتاً نہیں تو کم سے کم 2-3 مرتبہ بھی یہ بات آئے. کبھی ہمارے محلے میں کچھ کسی کا انتقال ہو گیا کہ اس کے بعد کے جمعہ کے بعد میں یہ بیان آ جائے, کبھی اس سے پہلے آ جائے. لیکن اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جب تک ہمارے یہاں بات چلے گی نہیں, چل نہیں پڑے گی, کہ وہاں تک اس کو عمل میں لانا مشکل ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے یہاں ہمارے ماشاءاللہ چیمبر کے اندر نماز ہوتی ہے, ہائی کورٹ کے اندر, تو کچھ لوگ جو کلائنٹس آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو, تو ان کی نماز کا اندازہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زندگی میں بیچارے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی, کبھی اس کے بارے میں اس نے سنا ہی نہیں ہوگا. کہ نماز جیسی عام چیز نہ سننے کی وجہ سے, نہ ماحول ملی کی وجہ سے اس کو پڑھنا کسی کو مشکل ہو جاتا ہے. تو ورثے کی بات کہ اس کے اگر چرچے ہی نہیں ہوں گے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بار بار آشنا نہیں کیا جائے گا تو کیسے عمل میں آ سکتی ہے؟ تو ہم ہماری زندگی میں اس کو عمل میں لانے کے لیے پریکٹیکلی آ جائے اس کی کوشش کریں. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں کہ جیسے ہمارے جماعت والے, جماعت کے جو بڑے ہیں, رہبر ہیں, وہ لوگ بھی اس کی فکر کریں کہ جس گھر میں میت ہو جائے تو تمام بھائیوں کو, بہنوں کو ساتھ میں لے کر اچھے شرعی ماحول کے اندر لے کر بیٹھے ان کو, اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی اس طرح سے تمہارا جو بھی ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دو. ہمارے خطیبوں کے ذریعے سے ہم اس کے بارے میں لوگوں کے کانوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ مرنے کے بعد میں جو قبضے میں وہ اس کا مالک نہیں ہے, جو قبضے میں نہیں ہے وہ بھی اس کا مالک ہے, اس کے حصے کے اعتبار سے وہ بھی مالک بنے گا. اور ان کے سامنے اچھی باتیں پیش بھی کریں. وہ موقع پر وعیدیں نہ سنائیں لیکن اچھے انداز میں اللہ جل شانہ اچھے کام کرنے والوں کو کس طرح سے پسند کرتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا کیا بدلہ ملے گا, کہ اچھے انداز کے اندر اس کو یہ بتایا جائے. اور ویسے بھی ہم کو تو یہ کہا گیا کہ خوشخبریاں سناؤ, وعیدیں مت سناؤ, لیکن ضرورت پڑے تو آخر میں یہ اللہ کے فرمانوں کو بھی بتایا جائے کہ ہمارا یہاں پر تھوڑا مال دبانا کہ اللہ جل شانہ کے یہاں آخرت میں تو اس کا بدلہ بھگتنا ہی ہے, لیکن اللہ جل شانہ اتنی طاقت والا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو سلب کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے. اگر آج کسی نے بے ایمانی کے ساتھ میں 1 کروڑ روپے لے لیا تو یہ ضروری نہیں کہ 1 کروڑ روپے اس کا ہمیشہ چلتا رہے گا. یہ اس کو سمجھایا جائے. اور اس کے علاوہ بھی ہم اس قسم کی جو مجالس ہیں, جو سیمینارز ہیں, کہ وہ بار بار اور جگہ جگہ پر اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا منشا تو یہی ہو کہ بھئی دین پر ہمارا عمل ہو جائے. کوئی مسئلہ موسیٰ بھی تشریف لائے. میرے جو حضرات بیٹھے ہوئے بالکل بیٹھے ہی رہے, انشاءاللہ جگہ ہو جائے گی. بعض دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی مجلس اچھی طرح سے چل رہی ہوتی ہے تو ان کی چھوٹی وجہ سے ہم سب کے توجہ اور دھیان کسی اور جگہ پر چلا جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بار بار آج 2-3 مرتبہ اعلان ہوا موبائل کے بارے میں. موبائل کے بارے میں اکثر ہم لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ ہمارے کورس کے اندر ہم جاتے ہیں تو باہر لگا ہوا ہوتا ہے بورڈ, نوٹس لگی ہوتی ہے کہ اپنے موبائل کو سوئچ آف یا تو سائلنٹ موڈ پر کر دیجیے. تو ہم سب اس کا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم سب کا تجربہ کیا ہے کہ مسجدوں کے اعتبار سے ہم سب کا تجربہ ہے کہ ہر ایک رقم کے اندر الگ الگ ٹیون سننے ملتی ہیں, یہاں تک کہ گانے تک بھی سننے مل جاتے ہیں. اور مجلس میں کسی ایک کا موبائل فون رنگ ہو جاتا ہے تو سب کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے.
میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ یہ جو تھیٹرز کے اندر موویز دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کا فون بج جاتا ہے تو وہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کی بات کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو. اگر ان کو ڈسٹرب کیا جائے گا تو پھر لوگ منہ میں پاڑیں گے. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے, ہم مسجدوں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا بیان چلتا ہے تو بعض ساتھی تو اس طرح سے سجدے میں چلے جاتے ہیں جیسے وہ بات سے بہت متاثر ہو گئے کہ اللہ کی بڑائی کی بات ہوئی, میں سجدے میں چلا گیا, لیکن دھیرے دھیرے اٹھتا ہے, وہ فون کو لے کے اٹھتا ہے. تو یہ عظمت کی بات ہے. دیکھو دوستو, ہم سب یہاں پر دین کی مجلس میں اس لیے آئے کہ دین کی عظمت اللہ نے ہم سب کو دی ہے کچھ نہ کچھ درجے میں. تو ہم اس کی فکر کریں کہ دین کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے یہ پورا پروگرام ہے. تو دین کی عظمت کو باقی اس موضوع کے ذریعے سے بھی رکھیں گے انشاءاللہ. ورثے کے اعتبار سے جو بھی ہمارے سامنے بات ہے, ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ خود ہماری زندگی کے اندر اس کو مکمل طور سے لانے کی کوشش کریں گے. بھائی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. اور ہمارے اطراف میں بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. دیکھو تو جہاں تک اس کا ماحول قائم نہیں ہوگا وہاں تک یہ بات چل نہیں پڑے گی, اور ماحول قائم کرنے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی. ہمارے جتنے بھی ابھی جتنے احباب یہاں پر جڑے ہیں سب کو اس کی محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ آج ہم نے سنا اور نیت کرے کہ ابا ہمارے یعنی ظاہری اعتبار سے موت تو کبھی بھی کسی کو آتا ہے, لیکن آج کی عمر میں ابا کی عمر 50 سال کی ہے, ابھی ابا 25 سال کی ہے, 25 سال کے بعد اس کے اوپر عمل کریں گے نہ, اس کے اوپر کل ہی سے عمل کریں گے, آج ہی عمل کریں گے. اگر ہمارے اطراف میں کچھ ایسا بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات ہیں. اللہ کے احکامات کو ہم چلائیں گے اور اللہ کے دین کی آواز کو بلند کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا